اب اس کے بعد باری ہے ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر اور اسی طرح سے صدر اجلاس کے خطاب کی اور آپ حضرات کے تاثرات کی، لہذا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں معروف عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و محقق، رکن مجلس شورا ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی، محترم جناب مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا مصلیا اما بعد، اٹھ کے افضل میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ عزیز طلباء، آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ نے اپنے منہج، اپنے طریقہ کار کی پابندی کی تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ کی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجت پڑھا کرتے تھے، جس کا ایک جز ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، لیکن ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہمارا منہج ہے، ان خیر الکتاب کتاب اللہ۔ لہذا کسی بھی گفتگو سے پہلے، کسی بھی خطاب سے پہلے ہمیں ہمارے ذہن میں اپنا منہج ہونا چاہیے۔ آپ جو کچھ کہیں، جو کچھ کریں، لیکن اپنے منہج سے ہٹ کر کے بات نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اگر ایسے ہوگی تو گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر ہم نے تم کو دے مارا، اور یہ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو ہماری زندگی میں جب آپ داخل ہوں تو آپ کو ان تمام کوتاہیوں سے بچائیں، آپ اپنے منہج پہ ہر حال میں قائم رہیں، اور آپ کی کوئی بھی گفتگو ہو، کوئی بھی خطاب ہو، جمعے کا خطبہ ہو، آپ کوشش کریں کہ مثبت انداز میں اپنی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے سامنے اس طریقے کو ملحوظ رکھیں۔ آپ اپنی حیثیت اور مقام کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ اگر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی آپ کے دل میں ہے تو آپ کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم سب سے اچھا، بیسٹ کے معنی میں، بیٹر کے معنی میں نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اسی طرح سے آپ خیر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ خیر البریہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنے رب سے ڈریں گے، اور اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کی کتاب خود کہہ رہی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فالعلماء خیر البریہ۔ آپ اس کو یاد رکھیں، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف، تقوی
للہیت ہے اور آپ اسلام کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کائنات کے بہترین لوگ ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ کا یہ مقام ہے۔ آپ جب میدان عمل میں جائیں، ہمارے وہ طلباء جو فارغ ہو رہے ہیں یا ہمارے وہ عزیز طلباء جو بھی چھوٹے ہیں اور بعد میں فارغ ہوں گے، تو خود نمونہ بن کر رہنے کی کوشش کریں۔ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے، آپ کہیں ملازم ہوں تو جو ذمہ داری دی جائے، اگر تدریس میں ہے تو تدریس کو مکمل طور پہ اس کے لیے مطالعہ کریں۔ آپ خطیب ہیں تو بغیر مطالعے کے کبھی بھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے ہانکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کا ایک جملہ آج دنیا بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ اگر میں کوئی غلطی کروں، میں خطاب میں کوئی کلمہ غلط استعمال کروں، میں دل آزار باتیں کروں تو آپ سمجھ جائیں گے، تو کیا جب آپ کریں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے؟ اس لیے آپ ہمیشہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی خطابت کی وجہ سے، آپ کی تدریس کی وجہ سے، آپ کی گفتگو کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور بغیر مطالعے کے وہ برجستہ اگر ٹائم ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور مطالعہ کر لیا کریں۔ اسی طرح سے کبھی بھی اپنے خطاب کے آخر میں یا کہیں اور بھی گفتگو کرتے وقت آپ کو جو ٹائم دیا جائے اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اگر میرے پاس اور ٹائم ہوتا تو میں اور نہ جانے کیا کیا آپ کو بتا دیتا۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اگر اب آدھا گھنٹہ خطاب کرنے کے بعد جمعے کے خطبے میں اور یہ کہیں کہ وقت کی کمی پڑ گئی ہے، تو آپ کی کوتاہیوں کو سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ نے خود بورڈ لگا رکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کا خطاب ہوگا۔ متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار آدمی اگر آپ کا سامنے اور نماز میں بیٹھا ہے اور اس کی گھڑی پر جب وہ نگاہ جائے گی اور دیکھے کہ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا اور آگے جا رہے ہیں، تو ضرور دل میں سوچے گا کتنی بھی آپ قرآن و حدیث کی بات کہہ رہے ہوں۔ اس لیے ہمیشہ وقت کی پابندی کی جائے، اور ادبی ذوق کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا ترغیب مشاعرہ بھی تھا۔ کیا ہے مصرع؟ اس در سے اٹھو گے تو کوئی در نہ ملے گا۔ تو میں نے بھی اس پہ کہا معلوم ہے دریا سے سمندر نہ ملے گا، معلوم ہے دریا سے سمندر نہ ملے گا، اس دن سے کوئی دین بھی بہتر نہ ملے گا، اس دن سے کوئی دین بھی بہتر نہ ملے گا۔ عالم میں کوئی بھی نہیں ایسا در دولت، عالم میں نہیں کوئی بھی ایسا در دولت، اس در سے تو جو اٹھو گے تو کوئی، اس در سے جو اٹھو تو کوئی در نہ ملے گا۔ بہرحال شعر و شاعری کے ذریعے سے، جیسے مولانا نے فرمایا، کبھی کبھار ایک مصرع دو مصرع کے ذریعے سے کئی صفحات کے مضامین کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ بس یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، میں بھی شاید وقت کی پابندی نہیں کر رہا ہوں، 5 منٹ کا وقت تھا، کچھ اور زیادہ ہو گیا۔ جی اپنی بات کبھی کبھار شاعری کے ذریعے، واقعی میں ایک واقعہ بیان کروں، جو بھی ہندوستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جس کو ہمارے جماعت کے اسلاف نے قائم کیا، اپنا اہل حدیث ادارہ ہے، لیکن اس کی نظامت میں کچھ ایسے لوگ جھنگن یقین قسم کے لوگ آتے رہے جو کبھی کبھی عہدہ لینے کے لیے تو اہل حدیث ہوتے ہیں، لیکن کاروبار جو ہے اتنا زیادہ صاف نہیں ہے۔ وہاں پر میرا دورہ ہوا، میرے اعزاز میں وہاں جلسے کا انعقاد ہوا، مجھے یہ باتیں کہنی تھیں کہ یہاں اور طلباء 80% طلباء اہل حدیث، 20% میں سب لوگ، اسی طرح سے اساتذہ کی
تعداد بھی مختلف قسم کے لوگوں کے، مختلف مناظر فکر کے لوگ اس میں استاد. تو میں نے کہا چلتے چلاتے مجھ کو کہنا تھا کہ یہ ہمارے اسلاف کی یادگار ہے، انہوں نے قائم کیا ہے، لہٰذا اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لا کے میراث پدر کیوں کرو. ہمارے طلباء خوش ہو گئے اور ان کے چہرے سے معلوم ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی بات آ جائے. تو مولانا نے کہا کہ کبھی کبھار ایک مصرع سے جو بات بن جاتی ہے وہ 2-4 صفحات یا 1 گھنٹہ کی گفتگو سے بھی نہیں بنتی. بہرحال میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے. ہم لوگ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے ہدیہ اور تحفے پہ چل رہے ہیں. کب اللہ کی طرف سے بلاوا کس کا آ جائے، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو وقت دیا ہے، بہت کافی ٹائم آپ کے سامنے ہے. اس لیے آپ اپنی زندگی کو بنا لیں، اور اس وقت جو پریشانیاں، دنیا بھر کی پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، مایوس نہ ہوں کہیں بھی. مایوسی کفر ہے، اور صبر و شکر، تقوی و پرہیزگاری آپ اختیار کریں، اور حالات کا جس قدر ہو سکے اس کا مقابلہ کریں. اور قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے بادشاہ، کتنی سرکش قومیں تھیں جو اپنے انبیاء کو بھی مار دیتی تھیں، قتل کر دیتی تھیں، پریشان کر دیتی تھیں. اور یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائی گئی؟ اس لیے بتائی گئی کہ آپ بھی ان سے عبرت حاصل کریں. آپ بھی اگر کوئی پریشانی آئے تو اس کا مقابلہ کریں. اور یہ قرآن آج بھی ویسے موجود ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. لہٰذا ہم بھی پریشانیوں سے گھبرا کر نہیں، گھبراہٹ تو یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ مایوس نہ ہو کر کے جہاں تک ہو سکے ملک و ملت کی خدمت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس بندے کے دل میں بندوں کے تئیں شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو وہ اللہ کا کما حق ہو شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. لہٰذا ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر بجاتے ہیں، اور اس کے بعد اس ادارے کے بانی صدر استاد گرامی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرمائے. موجودہ ذمہ دار اور ان کی ٹیم کو اللہ مزید توفیق بخشے. ہمارے اساتذہ کرام انجمن جو اتنی محنتیں کی ہوں گی کہ ہم لوگ سنتے اگتا جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ نے کتنی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے. ہمارے اساتذہ کرام کو بھی شہر کی پھول چنے خوب پھرے شاد رہے، باغباں چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا علی هذه الکلمات. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے جنرل سیکریٹری محترم جناب مولانا عبداللہ سعید سنابلی صاحب حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محترم صدر مجلس و صدر مرکز حفظ اللہ وتولہ، مہمان خصوصی حفظ اللہ وتولہ، ذمہ داران مرکز و اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، مہمانان گرامی قدر. عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی انجمن میں شرکت کی، خاص طور سے وہ طلبہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی. آپ نے جتنی اچھی تقریر کی ہے اتنے ہی اچھے انداز میں آپ کو عمل کی بھی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی یہ تقریر ضائع، رائے گاں، بیکار، بے مقصد ہے.
تو یاد رکھیں آپ کی تقریر جتنی اچھی ہے عمل بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے، ورنہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو لہذا جو آپ کہتے ہیں اس کو کرنا بھی ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اسی کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ میرے دوسرے مخاطب وہ طلبہ ہیں جنہوں نے انجمن میں شرکت تو کی لیکن کوئی نمبر نہیں آ سکا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا نمبر نہیں آیا، آپ نے محنت کی، آپ نے چلنا سیکھا۔ ذرا سوچیں، آپ تمہیدیہ میں تھے، آپ اپنے گھر میں تھے، جب آپ نے چلنا سیکھا اور ماں کے سامنے پانی مانگنے کے لیے مم مم کہنا شروع کیا تو آپ کے اس لفظ مم پر لوگ خوش ہوتے تھے، لیکن آج اگر بڑے ہو کر کے وہی لفظ بولیں گے تو اس پر کوئی خوش نہیں ہوگا، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جو تربیت ماں گھر پہ کرتی تھی وہ تربیت آپ کے اساتذہ آپ کی زبان کے ایک ایک لفظ پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، احسان ادا کیجئے، آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اسٹیج پر آ کر کے کھڑے ہو کر کے بول لے جا رہے ہیں، اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کر لے جا رہے ہیں، اس احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اپنے اساتذہ کے بھی شکر گزار بنے، اپنے ذمہ داران کے بھی شکر گزار بنے، اور اس ادارے کے حق میں آپ نیک نیتی کے ساتھ خیر کے پہلو کو غالب رکھیں اور نیک عمل انجام دیں۔ جس طرح قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی ہے اس میں ہماری تخلیق کے مقصد کو ذکر کیا گیا، اسی طریقے سے آپ اس ادارے میں آئے اس کا بھی ایک مقصد ہے، آپ نے انجمن میں حصہ لیا اس کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ سیکھیں، سیکھ کر کے آگے بڑھیں اور اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی، دل میں جو بات ہے، آپ جو دین اور ایمان کا پرچم لے کر بڑھے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آپ کا یہ مقصد آپ کی نظروں سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اپنے اساتذہ کی محنت، اپنے ذمہ داران کی محنت، اور جو لوگ اس خاک میں مل کر کے اپنے خون اور پسینے کو ایک کر کے آپ کے ایک ایک پل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، شروع سال سے لے کر آج تک ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک جملے پر آپ کی نگرانی ہوتی رہی اور آپ کی اصلاح کی جاتی رہی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اور اس شعر کو یاد رکھیے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کاریگر ہیں آپ کے اساتذہ جو آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو تراش کر کے۔ اور یاد رکھیں یہاں پر رہنا، یہ مدرسہ اور یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف حاصل کر لیا، بلکہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اس کے مقصد کو پورا کرنا، کتاب و سنت کی روشنی کو پھیلانا، یہی آپ کا مقصد ہونا چاہیے اور یہ آسان نہیں ہے۔ لہذا تن من دھن کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اپنے اس مشن پر آپ باقی رہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو نیک بات کہنے، اچھی بات کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے راضی و خوش ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیراً۔ حضرات، اب باری ہے اس شخصیت کی جو ہماری مجلس میں بحیثیت مہمان خصوصی شریک بزم ہیں۔ میری مراد ہے بزرگ عالم دین محترم جناب مولانا احمد مجتبی سلفی مدنی حفظہ اللہ، سابق مدرس جامعہ سلفیہ بنارس و جامعہ ابی ہریرہ الہ آباد یوپی سے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ محترم جناب مولانا احمد مجتبی سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام، قال نبی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔
آپ کہیں گے کہ اس مجلس میں ان دونوں نصوص کی مناسبت واضح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ابھی بتاؤں گا۔ پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کر لوں اور پھر ارشاد نبوی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ پر کچھ بات کر لوں کہ میں یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی حیثیت دی جائے گی، میں اتنی بڑی حیثیت کے قابل لائق ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ صدر محترم کا جو انہوں نے عنایت کی نظر کی اور اتنا بڑا اعزاز دیا، اس اعزاز کے لیے اللہ کے بعد آپ کا شکریہ۔ جامعہ سنابل سے میرا تعلق بہت گہرا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامعہ سنابل جب قائم ہوا ہے تو میں دلی آ گیا، بعد میں آیا ہوں، قائم ہو گیا تھا۔ یہاں پر اس وقت کے سیکریٹری جنرل سے زیادہ رابطہ ہوتا تھا، ملنا ہوتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ آپ یہاں شعبہ بنات بھی قائم کیجیے، بہت زیادہ استراتیجی معاملہ ہے۔ استراتیجی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ اہمیت کی چیز ہو کسی موقع محل کی مناسبت کے حساب سے۔ تو الحمدللہ شعبہ بنات قائم ہوا اور سب سے پہلے میرے گھر کی بچیاں ہی داخل ہوئیں اور اب بھی داخل ہیں۔ جی ہماری بچیوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اس وقت ہمارے بچے بھی یہاں شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں، یعنی ہمارے گھر کی اس وقت مکمل تعلیم اس ادارے سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے بانی علامہ عبدالحمید رحمانی میرے استاد محترم ہیں، جی ڈائریکٹ استاد محترم ہے۔ فضیلت اول جامعہ سلفیہ میں انہوں نے ہم لوگوں کو ارشاد الفحول پڑھایا تھا، جو شوکانی کی کتاب ہے۔ تب سے جو چیز میں نے سیکھی خاص طور پر ان سے، وہ کیا ہے کہ خود دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے سلفیت، صحیح اسلام کے لیے تحمس، یعنی غیرت۔ اپنے زمانے کے دام نہیں لوں گا، اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب اور ایک بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار تشریف لائے جامعہ، تقریر ہوئی اور انہوں نے پیش کر دی ایک حدیث۔ کیا پیش کر دی؟ کہ بہت مشہور ہے، لیکن ماہرین جو حدیث کے ہیں جیسے علامہ البانی، وہ کہتے ہیں کہ لا اصل لہ، صرف حدیث اس کی سند میں نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ سند ہے ضعیف ہے، سند ہے موضوع ہے، صرف اس کی سند ہی نہیں۔ انہوں نے پیش کر دی کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صاحب وہی اٹھ کر کہا، کھڑے کر کہا، ہمارے استاد محترم نے اٹھ کر صاحب وہی مجلس میں کہا، بے باکی سے کہا کہ محترم مولانا اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے، بے بنیاد حدیث آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ چیز میں نے ان سے سیکھی ہے، تو اور آج بھی ایک بات آ گئی ہے اس میں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ایک اور مجلس میں یہ شعر پیش کیا گیا تھا اور آج بھی پیش کیا گیا ہے، اور اتفاق سے اس مجلس میں بھی ہمارے عزیز محترم دنیا کے معروف ترین سلفی ماہر مولانا شیخ صلاح الدین موجود ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ شاید وہ کچھ نوٹ لگائے کہ یہ میرا کہنا میری سمجھ، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، وہ کیا ہے؟ پڑھا عزیز محترم نے، حالانکہ تقریر ہو رہی تھی سلفیت پر، صحیح منہج پر، صحیح اسلام پر، اور اس میں اقبال کا شعر گھسیڑ دیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں
اور بھی لوگ موجود ہیں مجھ سے زیادہ جاننے والے، کیا یہ شعر مولانا مودودی کے اس سلسلے تقاریر کی ترجمانی اس میں نہیں ہے جو دارالاسلام پٹھان کوٹ میں انہوں نے مسلسل تقریر کی تھی اور کتابی شکل میں چھپ گئی ہے، جس میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب وسائل ہیں، مقاصد نہیں ہے، یہ اسلام کے وسائل ہیں۔ کس کے لیے؟ سیاسی طور پر اسلام کی سربلندی کے لیے۔ جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ان کی تعبیر ہے، جس تعبیر کی غلطی دوسرے نے ایک صاحب نے پکڑی تھی، گرچہ خود وہ بھی تعبیر کی غلطی کے شکار ہو گئے، تعبیر کی غلطی کتاب لکھی لیکن تعبیر کی غلطی کے خود شکار ہو گئے۔ تو بہرحال وہ تعبیر کی غلطی اچھی پکڑی گئی تھی، تو پٹھان کوٹ میں مسلسل تقریریں ہوئی تھیں۔ وہ کیا کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ فوجی پریڈ ہے۔ یہ فوجی پریڈ کے لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آگے دشمن کے مقابلے کی تیاری کے لیے یہ تیاری ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہنا میرے خیال میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ابھی پڑھی مولانا نے آیت پڑھی نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرا خیال میں یہ شعر اس کے مخالف ہے۔ تعلق اللہ، میں اصل بات جو کہنا چاہتا تھا، جو میں نے آیت پڑھی ہے ایک اور حدیث پڑھی ہے، وہ ہے کہ اللہ کے یہاں مانا ہوا، تسلیم کیا ہوا، تھرائز پرمانت دین سے بھی اسلام ہے، اور اسلام کے سلسلے نبوت جو اسلام میں ہے وہ بند ہو گیا ہے، لا نبی بعدی۔ اب ہم علماء کو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں، کہ قیامت تک کے لیے اب یہی اسلام کو رہنا ہے، اسی کو رہنا ہے۔ وہاں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اوپر عقیدہ کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کرنا، کہ ہم اسلام کو قیامت تک لے جائیں، اور اس کے لیے دنیا میں واحد ذریعہ، بہترین وسیلہ یہ علم ہے۔ علم ہی سے اسلام قیامت تک جائے گا، جو آخری دین ہے، سمجھے، اور اسی علم کے یہ مراکز ہیں، جس میں سے جامعہ اسلامیہ یہ سنابل بھی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید گزشتہ سال یا اس سے پیوستہ سال مولانا ابراہیم صاحب رحمانی نے کہا تھا کہ یہاں دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ اس رحمانیہ کا امتداد ہے، جو رحمانیہ یہاں پہلے تھا، جس کے فارغ ہونا اتنا کافی تھا کہ یہ بہترین عالم ہے، ہر فن مولا عالم ہے، اور صحیح اسلام کا عالم ہے۔ اس سے پہلے سلسلہ بند نہیں تھا، اس سے پہلے اصل مرکز جو دلی میں، وہ جو ہے ہمارے سید نذیر حسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا امتداد ہوا رحمانیہ کی صورت میں، اور پھر کچھ خلا ہوا، تو پھر اس خلا کا پور کرنے کے لیے بقول مولانا محمد ابراہیم رحمانی یہ جامعہ سنابل ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کو جامعہ رحمانیہ کا امتداد سمجھا ہے، ان کی توقعات کو، ان کی خواہشوں کو، ان کی سمجھ کو پورا کرے، اور آپ پر اب آپ کی باری آ رہی ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ اور اراکین، انتظام کار لوگ، آپ کے لیے انتظام کر دیے ہیں کہ وہ دین، وہ علم جو دین اسلام کو قیامت تک لے جانے والا ہے، سمجھے، اس لیے کہ اب نبی تو نہیں آئیں گے، اب نبیوں کے وارثین ہم ہیں، آپ ہیں خاص طور پر۔ ہم لوگ مان لیں ہم لوگ بوڑھے ہو گیا، اب ہم لوگوں کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے اپنی کارگزاری انجام دی، جتنا ہو سکا دی،
اس میں کوتاہیاں بہت ہوئی، لیکن اب آپ کے اوپر یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت آپ جانتے ہی ہیں۔ اور اسی علم کے مختلف طرق ہیں، کلاس ہے، تقریریں ہیں، جلسے ہیں، اور زیادہ جلا دینے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ انجمن کے جو طریقے رائج کیے گئے ہیں مدارس میں، وہ اسی کے لیے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس علم کو جو اسلام کو قیامت تک لے جانے کا ذریعہ بنے گا اس میں جلا پیدا کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم صحیح ہو، اور وہی علم صحیح ان مدارس میں دیا جاتا ہے جس میں جامعہ سنابل بھی ہے، سمجھے۔ تو اس لیے آپ، اور پھر چند نصیحتیں خاص طور پر، کوئی بھی آدمی بہترین مبلغ اسلام نہیں ہو سکتا، بہترین مفتی نہیں ہو سکتا، بہترین زمانے کے مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک ان انجمنوں کے ذریعے سے جو علوم دیے جاتے ہیں توسیعی یعنی کہ خارجی مطالعہ بھی، یہ جیسے کہ تنا ہوتا ہے درخت کا، وہ گویا کلاس ہے، نصاب ہے، لیکن یہ شاخیں، یہ پھول، یہ پتے اور نتیجہ، سمجھے، پھل، سمجھے، یہ سب مطالعے کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ کوئی کثیر المطالعہ آدمی ہی صحیح مفتی ہو سکتا ہے جی، بغیر کثیر المطالعہ ہوئے، اس لیے کہ مختلف نوازل کہا جاتا ہے اس شرعی زبان میں، نئے مسائل جو پیش آتے ہیں ان کو ہم حل نہیں کر سکتے بغیر کثرت مطالعہ کے۔ تو بہرحال آخر میں ایک نصیحت ہی کروں گا، جس میں نے کہا کہ ہم اس دین اسلام کو قیامت تک جانا ہے، اور دین اسلام میں بھی وہ دین جو 90 سال کے پیریڈ میں تھا، خیر الناس قرنی، 3 پیریڈ جو خیر الناس جس کو کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا خیر الناس وہ ہے جب یہ چاروں مذاہب پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہم کو شرمانے کا کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کہیں نہیں ڈرنا ہے کہ وہ 90 سال کا اسلام صحیح اسلام ہے۔ اب اس کو چاہے حدیثیت نام دو، سلفیت نام دو، انصار سنت نام دو، لیکن آپ کو کہنا ہے کہ صحیح اسلام وہی تھا، اس اسلام کے ہم مناد ہیں، دائی ہیں، اور اس پہ ہم کو چلنا ہے، کوئی شرمانا نہیں ہے۔ اور یہ چیز میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو حدیث ہیں، سلفی ہیں، آمین رفع الدین والے، بس آمین رفع الیدین الحدیث میں نے نام ہی رکھ دیا ہے، آمین رفع الدین، 3 طلاق، 8 رکعت تراویح، اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، سلفیہ سمجھتے ہیں۔ جی نہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ شاخیں ہیں، تنا جو اصل ہے، جو صحیح سلفیت، جو ہمارے یہ دینی مدارس جو چند ہیں، یا چند ہمارے جو اس وقت موجود علماء ہیں، امتداد ہے پرانے علماء کا، سعودی علماء سے لے کر ہندوستان تک، ان علماء کا دین ہی صحیح دین ہے، بے باکی سے پھیلانا ہے۔ سمجھے، آخر میں ہے کہ اس دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے آپ ذریعہ ہیں، سمجھے، اس لیے اس امانت کو سمجھیے اور پورا کیجیے، نہیں تو امانت میں خیانت، جانتے ہیں نا منافقین کی علامت ہے، تو منافقین کی علامت اختیار کرنے سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ اور آخر میں پھر میں صدر محترم کے شکریہ اور اللہ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک فیکم۔ محترم حاضرین، اب باری ہے صدارتی خطاب کی۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صدر مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آج کی اس مبارک مجلس کے مہمان ذی وقار، مہمان خصوصی، استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ احمد مجتبیٰ سلفی حفظہ اللہ، جو یقیناً اس پروگرام کا خلاصہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ انہوں نے ہم کو وقت دیا۔ محترم نے اس بات کا شکوہ کیا کہ شاید میں اس اعزاز کا مستحق نہیں ہوں۔ میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اعزاز اس سے کہیں بڑا ہے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگوں کو ان کے مقام پر رکھا جائے، ان کی قدر و منزلت کی جائے، اور تصنیف و تالیف کے میدان میں بالخصوص حدیث کے باب میں شیخ محترم کا جو کارنامہ ہے اس کی بنیاد پر ان کا مقام مزید ہماری نظر میں باعزت ہو جاتا ہے، اور یہ ادارہ ایسے بزرگوں کے وجود پر، ان کو بلانے پر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کا شکر گزار ہے کہ ان لوگوں نے وقت دیا ہے۔ شیخ احمد مجتبیٰ سلفی حفظہ اللہ جو کہ مہمان خصوصی ہیں، ان کی جامعہ سلفیہ بنارس سے 1973 میں فراغت ہوئی۔ ہم ان کے سامنے بچے ہیں۔ میری پیدائش سے 5 سال قبل وہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم سے فارغ ہو چکے تھے، اور ہمارے دوسرے مہمان جنہوں نے تاثرات پیش کیے غالباً چلے گئے ہیں، فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ، وہ ان سے 1 سال جونیئر تھے جامعہ سلفیہ میں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے مہمان خصوصی کا ایک مقام ہے، ایک اعزاز ہے۔ میں اپنے صدارتی خطاب میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند چیزوں کا تذکرہ آپ کی جانب کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چند چیزیں میں نے حقیقت میں ابھی مجلس کے ماحول کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو قرآن و سنت کی بنیادوں پر پیش کرنے اور ہمارے لیے اس پر عمل پیرا ہو کر کے اس کے ذریعے آخرت میں رفع درجات کے اسباب پیدا کرنے کی رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ مدارس اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ میں 1980 میں چند کرائے کے کمروں پر قائم ہونے والا یہ مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل، اور یہاں پر بہت سارے سنابلی احباب اور فارغین بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے میں اس کا تذکرہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ سنابل جن مدارس اسلامیہ کا امتداد ہے اس کی تاریخ ہمارے طلباء کے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ احمدیہ سلفیہ آرا کو دیکھیں، احمدیہ سلفیہ دارالعلوم دربھنگا کو دیکھ لیں، مئو ناتھ بھنجن کے مدارس، سراج العلوم بوڈیہار، مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس، اور دارالحدیث دہلی، دارالحدیث رحمانیہ، یہ سارے کے سارے سلسلے جو ہیں وہ در حقیقت انہی مدارس اسلامیہ کی مائیں ہیں، جن کو آگے بڑھانے کے لیے، جن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے مختلف اوقات میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ان مدارس اسلامیہ کو قائم کیا تھا۔ اس دور میں ان مدارس سے امام الاتقیہ فارغ ہوتے تھے، اس دور میں ان مدارس سے محدثین فارغ ہوتے تھے، اس دور میں ان مدارس سے دنیا کی امامت کرنے والے فارغ ہوتے تھے۔ رب کائنات نے ان کو علم کی گہرائی بھی دی تھی، اور ساتھ ہی ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق دی تھی۔ آج میں جس دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، جس تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، وہ تکلیف یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جو نئی نسل اب آ کر کے تعلیم کے حصول میں لگی ہے، یہ بعض مواقع، بعض فنون میں بہت مہارت حاصل کر لیتی ہے، لیکن رب کائنات سے ان کا رشتہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا
جتنا رشتہ ہمارے اسلاف نے اپنے رب سے بنایا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، متقی اور پرہیزگار بنیں، اپنے کام میں اخلاص پیدا کریں، قرآن و سنت اور منہج سلف کے فہم کی بنیاد پر زندگی گزاریں۔ یہی ہمارا کل سرمایہ ہے۔ اگر کسی عالم دین کے پاس قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کا سرمایہ ہے، چاہے وہ کٹیا میں زندگی گزارتا ہو، جنگلات میں پریشانی کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے باوجود وہ ہمارا قائد و امام ہے، رہنما ہے، کیونکہ یہی منہج سلف اور سلف صالحین کا فہم اور صحابہ کرام کا طرز زندگی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہمارا کل سرمایہ ہے۔ اس میں کسی انداز کا تنازل، کسی انداز کا سمجھوتا، کسی انداز کی کوئی لاگ لپیٹ یا کسی انداز کی توجیہ و تعویل یہ علماء اور طالبان علوم نبوت کا شعار نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء اور طالبان علوم نبوت بالخصوص اس دنیا میں اس وجہ سے بھیجے گئے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر کے چلیں، دنیا ناراض ہوتی رہے، غضبناک ہوتی رہے، تنقیدیں کرتی رہے، گالی گلوچ کرتی رہے، اس بات کی پرواہ اس طبقے کو نہیں کرنی ہے۔ اس طبقے کی ذمہ داری، اس گروہ کی ذمہ داری اور انبیاء کے ان وارثین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بلا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے رب کائنات کے پیغام کو دنیا کے سامنے عام کریں۔ میں بحیثیت صدر مجلس کے بہت ساری باتیں یہاں رکھنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے مدارس، اس کے فارغین، یہ جماعت اہل حدیث کی جانب منسوب افراد کے اندر جس انداز سے اخلاقی گراوٹ اپنے پیر پسار رہی ہے، مسجدیں ہماری ویران ہو رہی ہیں، توحید کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود ہم توحید کے تقاضوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، علماء کی قدر و منزلت ہماری نظروں سے ختم ہو چکی ہے، ہم نہ جانے کون کون سی گمراہیوں میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے طلبہ ہیں، طالبان علوم نبوت ہیں کہ آپ دنیاوی فنون میں کتنی بھی مہارت حاصل کر لیں، آپ کھیل کود میں آگے بڑھیں، تقریر و تحریر میں آگے بڑھیں، ہر جگہ پر آپ کا ڈنکا پیٹا جائے، لیکن سمجھ لیں کہ آپ کا اعزاز صرف یہی ایک اعزاز ہے کہ آپ رب کائنات کی نظر میں کتنے معزز ہیں، اس سے اپنا رشتہ کتنی گہرائی کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے۔ اگر اس رشتے کے اوپر آپ نے نظر ثانی کرنا چھوڑ دیا، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے میں آپ مدھم پڑ گئے، خلوص کے راستے میں آپ سست روی کا شکار ہو گئے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی بہت بڑی مسئولیت ہے، اور قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا آپ سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ لہذا طالبان علوم نبوت اور ایسے ہی ہمارے طلباء اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ رب کائنات نے ان کو جن چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں سے، غریب گھرانوں سے منتخب کر کے ان علوم شریعت کو پیش کرنے والے تعلیمی اداروں، مدارس اور جامعات کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے اس انتخاب پر رب کائنات کی شکر گزاری ادا کریں۔ یہ ناشکرا پن کہ ایک آدمی عالم و فاضل ہو جائے پھر بھی نمازوں میں سستی اور کاہلی کا شکار رہے، یہ ناشکرا پن کہ ایک انسان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس لے لے، دواوین سنت کی کتابوں کا درس لے لے، علوم شریعت کے فنون کو سمجھ لے، اس کے باوجود وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار رہے، مسجدیں ویران پڑی رہیں، لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ نہ کرے۔ معاف فرمائیں گے، اللہ رب العالمین اس بات کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم، اور یہاں پر میں برملا اس بات کو کہنا چاہوں گا، ہمارے اساتذہ گرامی قدر موجود ہیں، اساتذہ اپنی گریبان میں جھانکیں اور سمجھیں کہ رب کائنات نے ان کے یہ روحانی بچے، ان کے ماں باپ نے لا کر کے ان کی گود میں جو دیے ہیں، کیا اساتذہ ان کی تربیت پر اپنی ڈیوٹی سے نکل کر کے کچھ وقت دینا پسند کرتے ہیں؟ یہ جذبات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم
اسلامی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ رب کائنات کی نعمت ہے کہ اس نے چہار دیواری کے اندر ہم کو ایسے مواقع عطا کیے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک بھرتی ہونے والے لوہے کو سونا بنا کر کے نکالیں۔ ایسا متقی، پرہیزگار، باصلاحیت اور صالحیت رکھنے والا عالم دین انہی اساتذہ کی تربیت میں نکلے کہ وہ دنیا کے اندر اصلاح کا انقلاب کھڑا کر سکے۔ یہ طلبہ اور اساتذہ کا جو سنگم اس ادارے کے اندر موجود ہے، اس کے لیے بہت ساری مواقع موجود ہیں۔ بڑے بچوں کے اوپر چھوٹے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اور مواقع موجود ہیں۔ چھوٹے بچے اپنے ماتحتوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اساتذہ ان سب کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ہم سیاہ کار ذمہ داران آپ سب کے ذمہ دار ہیں۔ پتہ نہیں یہ ذمہ داری مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، لیکن بہرحال یہ مواقع موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اس آگ سے ڈرو، اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ، ان روحانی بچوں کو ڈراؤ جو بچے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے یہاں علوم شریعت کے حصول کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں۔ بڑی جافشانی، بڑی مشکلات کے بعد کئی سو اور ہزاروں طلبہ کے درمیان کچھ طلبہ کا انتخاب ہوتا ہے، یہاں ایک سیٹ مل پاتی ہے، یہاں داخلہ مل پاتا ہے۔ اس نعمت کو چھوٹی نعمت نہ سمجھیں، یہ بچے آپ کی گود میں لا کر کے رکھے گئے ہیں، ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ تو فرمایا رب کائنات نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، جس جہنم کے ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے، بہت دردناک آگ ہوگی اس کے اندر۔ وہ ابھی دنیا میں یہ مواقع ہیں کہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ تیاری کر لیں، رب کائنات کی رحمتوں سے امیدیں وابستہ کر لیں، اس کے مشن پر لگ جائیں۔ پتہ نہیں کون سا عمل ایسا ہو جو رب کائنات کو پسند آ جائے، اور اسی کی بنیاد پر ہماری بخشش کی توقعات ابھر کر کے سامنے آئیں۔ اس وجہ سے میں یہاں اپیل کروں گا کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کے لیے ایک باپ اور مہربان اور مربی کی حیثیت سے کام کرے، اور یہ کام کر کے اپنی مسئولیت سمجھے کہ ان چھوٹے بچوں کے اندر کوئی غلط عادت اگر بر آتی ہے تو یہ خود ذمہ دار صرف نہیں ہیں، بلکہ ان کے بڑے جو اس عادت کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے سینئر بھائی، ہم ذمہ داران سب کے سب اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور سب سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا اسلامی تربیت پر توجہ دینا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی ہمارے طلبہ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماضی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میں نے بعض مدارس اسلامیہ کا نام لیا، بہت سارے علماء کرام، چند کا انتخاب اسی مقابلے کے پروگرام میں آپ کے لیے رکھا گیا۔ میں گزارش کروں گا نادر طلبہ کے ذمہ داران سے کہ سال بھر میں کوئی مناسب موقع دیکھ کر کے ذہین طلبہ، محنتی طلبہ کی ایک ٹیم بنائی جائے، اور وہ علماء جو گزر چکے ہیں ماضی بعید میں، ان علماء کی کتابوں، ان کی کاوشوں، ان کی علمی جستجو اور ان کی کتابوں کے روشنی میں ان طلبہ کو ان کے کارناموں کو جمع کرنے اور اس کو تحریری شکل میں، مقالے کی شکل میں پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، اور ادارہ اس کے لیے تیار ہے کہ اس انداز کے علمی و منہجی سیمینار اگر ہوتے ہیں تو ہم خصوصی رعایت کر کے اس کے لیے انعامات رکھنے کو تیار ہیں، لیکن ان طلبہ کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ طلبہ مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں، اگر یہ طلبہ اپنی صلاحیتوں کو اساتذہ کے اشراف میں صحیح رخ دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں انہی طلبہ میں کوئی ابن تیمیہ بھی نکل سکتا ہے، کوئی بخاری بھی نکل سکتا ہے، کوئی مسلم بھی نکل سکتا ہے، مختلف میادین میں یہ اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا عزم
ہماری اڑان اور ہمارا حوصلہ ہمیشہ بلند ہونا چاہیے. ہم رب کائنات سے جڑ کر کے رات و دن میں یہ توفیق طلب کرتے رہیں کہ رب کائنات تو نے ہم کو جو منتخب کیا ہے یہاں تعلیم کے حصول کے لیے، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں. ورنہ بہت آسان ہے، آپ آئیں، داخل ہوں، شہادہ لیں اور دنیا میں جا کر کے خرافات کریں. معاف فرمائیں گے، آپ نے ہاتھ میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر مشتمل کتابوں کو ہاتھ لگا کر کے اٹھا لیا، آپ کے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہو گئی. اب آخرت میں آپ سے سوال کیا ہی جانا ہے، لہذا آپ اپنے ماضی سے جڑ کر کے چلیں، اپنے ماضی میں گزر جانے والے علماء کی سوانح کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کر کے آپ آگے بڑھیں. اس سلسلے میں ایک عبارت والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں جماعت کے جمود و رکود کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ اہل حدیث کا مشن برپا کرنے والے جو افاضل ارباب علم و فکر اور اصحاب دعوت و عزیمت سرزمین ہند میں گزرے ہیں، ان کے آثار و خدمات کی احیاء کی کوشش نہیں کی گئی اور ان کی مجاہدانہ زندگیوں کا کوئی مفصل و مرکز خاکہ ہماری نوجوان نسل کے سامنے نہیں آ سکا. اسلاف کے سوانح حیات اور ان کی اصلاحی و تجدیدی کارنامے اور اخلاف کے حوصلوں کو بلند کرنے اور ان کے عزائم اور فکر و عمل کے لیے مہمیز کا کام کرتے ہیں. مگر یہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس سب سے بڑی اصلاحی تجدیدی تحریک کی نشات ثانیہ کے حاملین و زعامہ، جن میں کا ایک فرد پوری قوم و ملت پر بھاری تھا، اس کی سوانح حیات پر جامع کتابیں نہ مقالات ہیں، نہ کتابیں ہیں، نہ مضامین ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اصل سے جڑیں، اپنے علماء کی تاریخ کو پڑھیں، اس ادارے کے بانی کے کارناموں کو پڑھیں. ہمارے طلبہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن مطالعہ نہیں کرنا چاہتے. پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اساتذہ کی رہنمائی میں کوئی کتاب ایسی وہ پڑھ لے جائیں جس کتاب کی بنیاد پر ان کے اندر فکر و عمل کی مضبوطی اور استحکام پیدا ہو. یہ چیز ہمارے طلبہ کے اندر سے مفقود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس سے اب نہ کوئی امام الاتقیاء پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی محدث و فقیہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مفسر پیدا ہوتا ہے. آپ اپنی اصل سے اپنے رشتے کو کاٹ لیں گے تو ایسی صورت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ موجودہ دور شہوات اور شبہات کے فتنوں کا دور ہے. اس دور میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو علم کے ہتھیار سے، سنت رسول کے ہتھیار سے لیس کر کے ان فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے آگے آئیں اور منہج سلف کا صحیح شعور پیدا کر کے اس کی بنیادوں پر آگے بڑھیں. شخصیت پرستی سے اجتناب کریں. میں غلطی کر سکتا ہوں، آپ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری بنیادیں جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم پر مبنی ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے. ایک انسان بشری تقاضے سے کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے، لہذا آپ اپنی بنیادیں اسی نصوص شریعت کی بنیاد پر وضع کریں جو نصوص شریعت اللہ رب العالمین نے جن کو معصوم بنایا تھا، جن کی دینی کاوشیں ہم تک پوری حفاظت کے ساتھ آج بھی محفوظ ہیں. یہی ہمارا کل سرمایہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں پر چند چیزوں کا تذکرہ مزید کر دوں کیونکہ صدر اجلاس کا مجھ کو یہ لقب دیا گیا ہے، اگرچہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں. اشعار کے جو نمونے پیش کیے گئے اس میں دو ملاحظات میرے سامنے ہیں. ایک تو طلباء نے ایسے شور کیا جیسے لگتا تھا کہ کوئی دنیاوی اشعار پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں پر سیرت رسول اور رب کائنات کی حمد و ثنا پر مبنی یہ موضوع تھا اور اس میں آپ شور شرابہ کریں، اس کا مذاق اڑائیں یا مجلس کے اندر شور شرابہ کر کے بے چینی پیدا کریں، یہ عیب کی بات ہے. ہمارے
طلبہ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں ہم کو کس اسلوب کو اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات، شعر و سخن پیش کرتے ہوئے جس طالب علم نے پیش کیا اس کے الفاظ بہت اچھے تھے۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ باقاعدہ اس پر تنقید کروں یا اس کی مدح سرائی کروں، لیکن اتنا میں سمجھ سکا ہوں کہ اس میں جو لہجہ اختیار کیا گیا تھا وہ لہجہ آج کل کے گائیکاروں سے مشابہت رکھنے والا لہجہ ہے۔ یہ علماء کی شان نہیں ہے۔ علماء کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے طرز پر ان چیزوں کو پیش کریں، اور ہمیشہ مجھ کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ شعر و سخن کی مجلسیں ہمیشہ ہمارے طلبہ کو اصل حقیقی ڈگر سے نکال کر کے دائیں بائیں لے جاتی ہے۔ اس وجہ سے مکمل طریقے سے شرعی امور اور شرعی احکامات کی پیروی کرنے کا امکان ہے تو اس کو باقی رکھا جائے، ورنہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ قرآن و سنت سے زیادہ مقام کسی کو ملے۔ ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو اتنا عش نہیں کیا جاتا جتنا اشعار پر کیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے ساتھ تنقیص کا معاملہ ہے۔ آپ غور کریں، آپ طالبان علوم نبوت ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ غور و تدبر آپ نصوص شریعت پر زیادہ کریں تاکہ آپ کی راہ کی مہمیز بن سکے۔ ایسے ہی ہمارے مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں بہت اہم نکات کی جانب گفتگو کی ہے، اور ایک منہجی اور فکری غلطی کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ اور ایک دوسری چیز جو تاثرات کے دوران آئی تھی اس کے بارے میں مزید ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ خطیب بنیں، مدرس بنیں، خطبات جمعہ پیش کریں، یقیناً یہ ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسی بات نہ کریں جس سے دل آزاری ہو۔ نہی عن المنکر اسی دل آزاری کا سبب ہوتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ منکرات پر نکیر کرتے ہوئے الفاظ کو جچے تلے انداز میں پیش کریں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ باطل فکر اور باطل افکار کی دل آزاری یقیناً ہوگی جب آپ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے۔ لہذا دل آزاری کے اس گوشے کو خطابت کے باب سے یا دعوت و تبلیغ کے باب سے کلی طور سے خارج کر دینا یہ شریعت اسلامیہ کی اصل روح کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور کافی لمبا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے ماضی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نئی نسل کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی معنی میں قدوہ اور اسوہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ دعوت و تبلیغ کے دونوں ارکان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دونوں ارکان کو لے کر کے ہم چلیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو پہلے لوگوں کا اجر دیا جائے گا، یعنی صحابہ کرام جیسا اجر دیا جائے گا۔ فرمایا الناہون عن المنکر، یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو منکرات پر نکیر کریں گے۔ لہذا منکر پر نکیر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دعوت و تبلیغ میں ترغیب یعنی رغبت دلانا ایک بنیادی پہلو ہے، اور ترہیب یعنی ڈرانا یہ بھی بنیادی پہلو ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام کے تمام گوشوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم رب کائنات کی نصرت و توفیق طلب کریں، اپنے اساتذہ سے، اہل علم سے جڑ کر کے رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے اس کارواں کو پورے اخلاص، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں۔ رب کائنات ہم کو اپنے ماضی سے مضبوطی کے ساتھ جڑنے، علم کے اندر گہرائی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچنے اور شبہات و شہوات کے فتنوں کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو شخصیت پرستی سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طرز زندگی صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اختیار کی تھی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کے قیام کا مقصد اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دنیا کے سامنے اسی طرز پر
اور اسی پٹری پر پیش کرنا ہے جو طرز زندگی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے اختیار کیا تھا. یہاں وہی سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ نہ یہاں تقلید شخصی کی گنجائش ہے، نہ قرآن و سنت کے دلائل میں توجیہ و تعویل کی گنجائش ہے، نہ اخوانیت و سروریت کی گنجائش ہے، نہ تعقل پرستی کی گنجائش ہے، نہ ماتریدیت کی گنجائش ہے، نہ رافضیت کی گنجائش ہے، اور نہ ہی ایسی چیزوں کی گنجائش ہے جن چیزوں کی بنیاد پر انسان باطل کی طرف نکل جاتا ہے. یہاں تو صرف ایک پیغام دیا جاتا ہے، وہ پیغام وہی برسوں پرانا پیغام ہے. ہم اسی ماضی کی زندگی اور پرانی زندگی پر چلنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. وہی پیغام جس کو رب کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دائیں اور بائیں جانب کے راستوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ ان میں سے ہر راستے پر شیطان رجیم بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو شیطانی اور ابلیسی راستوں سے اجتناب کرنے، شبہات و شہوات کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جامع صدارت خطاب کے بعد مجلس کے اخیر میں کلمہ تشکر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں نائب صدر ابوالکلام آزاد اسلامک ایویکننگ سینٹر نئی دہلی محترم جناب مولانا وسیم احمد سنابری ریاضی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور کلمہ تشکر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم جناب صدر اجلاس مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب حفظہ اللہ، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی، اس مجلس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ احمد مجتبیٰ مدنی صاحب، سابق مدرس جامعہ سلفیہ بنارس و جامعہ ابو ہریرہ الہ آباد، و دیگر مہمانان ذی وقار، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم، میں سب سے پہلے اپنے اس رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی نصرت و تائید اور توفیق سے ہمارا آج کا یہ اختتامی اور تقسیم انعامات کا پروگرام منعقد ہو کر بحسن و خوبی پائے تکمیل کو پہنچا. اس کے بعد ارشاد نبوی کو پیش نظر رکھتے ہوئے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، میں اپنی جانب سے اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے جملہ ذمہ داران کی جانب سے صدر اجلاس جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی مصروفیت کے باوجود اس اجلاس کی صدارت قبول فرمائی اور اپنے پرمغز اور فکر انگیز صدارتی خطاب سے بھی نوازا، فجزاہ اللہ خیرہ. اس کے بعد میں اپنے تمام مہمانان گرامی قدر کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ہمارے آج کے اس اجلاس کے روح رواں اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ احمد مجتبیٰ مدنی صاحب کا، جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس پیرانی سالی میں بھی ہمیں اپنی تشریف آوری سے نوازا اور گراں قدر نصیحتیں بھی فرمائیں. وہ آئے، گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے،
وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و بندگی کے ساتھ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔ اس کے بعد میں جناب عبداللہ سعید صاحب، سیکریٹری ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی، جوائنٹ سیکریٹری جناب اسماعیل رحمانی صاحب اور خازن مرکز جناب محمد یحییٰ صاحب، عمید جامعہ جناب شکیل احمد صاحب اور ان کے مساعدین، اور رکن مرکز فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول اور دیگر تمام حضرات کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے اس اجلاس کو اپنی تشریف آوری سے نہ صرف چار چاند لگائے بلکہ اپنے قیمتی پند و نصائح سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ سامعین، بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں اس سنہری موقع سے اپنے تدریسی اسٹاف اور اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا نہ کروں، جن کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں یہ پروگرام اپنی کامیابی کی آخری منزل تک پہنچا ہے۔ نیز میں شکر گزار ہوں تائی کنڈو ٹرینر اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے اس خوبصورت موقع سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور نادی طلبہ کے جملہ اراکین و ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر تمام طلبہ عزیز کا، جنہوں نے اپنی حاضری سے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ اور آخر میں ہر اس شخص کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے کسی بھی حیثیت سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کیا ہو۔ اور آپ سبھی سے آخری گزارش یہ ہے کہ اس سال کی طرح سے آئندہ بھی اپنی تشریف آوری سے ہمیں نوازتے رہیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے، اور میر سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔